حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل قصہ ایپیسوڈ 3۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور طوفان کا راز۔ 950 سال تک ایک نبی نے دعوت دی مگر صرف 80 لوگ مانے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ کیونکہ پوری دنیا ڈوبنے والی تھی۔ یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا وہ راز جو کتابوں میں لکھا ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں امرینہ یاسمین۔ قصص الانبیاء سیریز کی یہ ایپیسوڈ 3 ہے۔ آج ہم جانیں گے حضرت نوح علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے، ان کی قوم کیسی تھی، کشتی کیسے بنی اور طوفان کے بعد کیا ہوا، ساتھ میں 3 ایسے سبق جو آپ کی زندگی بدل دے گی۔ ولادت اور قوم کے حالات۔ حضرت نوح علیہ السلام عراق کے علاقے میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں تھے۔ جب آپ 40 سال کے ہوئے تو اللہ عز و جل نے آپ کو نبی بنایا۔ اس وقت زمین پر کیا ہو رہا تھا؟ لوگ 5 بتوں کی پوجا کرتے تھے: وت، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ امیر غریب پر ظلم کرتے، سچ بولنے والے کمزور تھا، شرک عام تھا۔ اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا: اے نوح علیہ السلام، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دو۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت شروع کر دی۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام قوم کو سمجھاتے، لوگ پتھر مارتے، مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طریقہ آزمایا، دن میں بازار میں کھڑے ہو کر، رات کو گھروں میں جا کر، اکیلے میں سب کے سامنے۔ قرآن کہتا ہے کہ میں نے انہیں دن رات بلایا مگر وہ اور بھاگ گئے۔ قوم کے سردار کہتے: اے نوح علیہ السلام، تم پاگل ہو گئے ہو؟ حضرت تمہارے ساتھ تو صرف غریب لوگ ہیں، ہم اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ 950 سال گزر گئے، نتیجہ صرف 80 مرد عورت ایمان لائے۔ آخر اللہ عز و جل نے وحی بھیجی: اے نوح علیہ السلام، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تم کشتی بناؤ۔ اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم اور نقشہ دیا۔ کشتی کا راز سنیں۔ نمبر 1، سائز 300 ہاتھ لمبی، 50 ہاتھ چوڑی، 30 ہاتھ اونچی، 3 منزلہ۔ نمبر 2، لکڑی ساگون کی مضبوط لکڑی، جوڑوں پر کار یعنی تارکول لگایا گیا۔ نمبر 3، جگہ صحرا کے بیچ میں، پانی کا نام و نشان نہیں۔ قوم گزرتی اور کہتی: حضرت نوح علیہ السلام پاگل ہو گیا، صحرا میں کشتی۔ نوح علیہ السلام مسکرا کر کہتے: آج تم ہنسو، کل ہم ہنسیں گے۔ پھر وہ دن آیا، اللہ عز و جل نے کہا، جب تنور سے پانی ابلنے لگے، اچانک زمین سے پانی کے چشمے پھوٹے، آسمان کے دروازے کھل گئے۔ 40 دن تک بارش، پانی پہاڑوں سے 15 ہاتھ اوپر چلا گیا۔ صرف کشتی تیر رہی تھی، باقی سب ڈوب گیا۔ ایک نوجوان پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام آواز دے رہے۔ طوفان کے بیچ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا ان کا بیٹا کنعان ایک پہاڑ پر چڑھ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام چلائے: بیٹا، کشتی میں آ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ بیٹے نے جواب دیا: ابا، میں پہاڑ پر چلا جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام رو پڑے، اگلے ہی موج میں بیٹا ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا: اے نوح، وہ تمہارے گھر والا نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ یہاں سب سے بڑا سبق ہے، رشتہ خون کا نہیں، ایمان کا ہوتا ہے۔ 40 دن بعد اللہ عز و جل نے حکم دیا: اے زمین، پانی نگل لے، اے آسمان، رک جا۔ کشتی جوردی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔
یہ آج بھی ترکی میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے کوا بھیجا، وہ واپس نہ آیا، پھر کبوتر بھیجا تو وہ زیتون کا پتا لے کر آیا۔ اس کا مطلب تھا زمین پر زندگی شروع۔ طوفان کے بعد دنیا میں صرف وہی لوگ بچے جو کشتی میں تھے، اس لیے آج تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے آپ کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے بعد 350 سال اور تبلیغ کی، پھر 1200 سال کی عمر میں وفات پائی۔ تو دوستو، حضرت نوح علیہ السلام سے ہمیں 3 سبق ملتے ہیں۔ سبق نمبر 1، صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ 950 سال دعوت، اللہ عز و جل نے آخر میں کامیابی دی۔ سبق نمبر 2، اللہ کا حکم آ جائے تو لوگ کیا کہیں گے مت سوچو۔ صحرا میں بھی کشتی بنی اور وہی پوری دنیا کو بچائے گئی۔ سبق نمبر 3، نجات کا ذریعہ صرف اللہ عز و جل ہے۔ پہاڑ اونچا تھا مگر نہ بچا سکا، کشتی اللہ کے حکم سے تیری۔ اگر آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں لکھیں یا اللہ عز و جل ہمیں ہر طوفان سے بچا۔ ہم بات کریں گے قوم عاد ایپیسوڈ 4 اور حضرت ہود علیہ السلام کی، وہ قوم جو ہوا سے اڑا دی گئی۔ چینل امرینہ یاسمین کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی قصہ مس نہ ہو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔